السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ محترم سامعین، آج کے درس کا موضوع ہے کیا اعتکاف گھر میں کیا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، اس وقت ایک وبا کے چلتے ہماری مسجدیں بند ہیں، صرف 2-3 لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں بار بار سوال کر رہے ہیں کہ ہم اور گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، رمضان کے آخری عشرے کی عبادتوں میں ایک اہم عبادت اعتکاف ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جو آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا اس میں اللہ کے نبی نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف یہ عکوف سے ہے۔ عکوف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور شریعت میں اعتکاف کہتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے مسجد کے ایک کونے کو پکڑ لیا جائے۔ اچھا، پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اعتکاف کیا ہے، فرض ہے یا سنت ہے؟ نہیں، اعتکاف فرض نہیں ہے بلکہ اعتکاف یہ سنت ہے، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2044، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده، کہ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے، آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کرنا یہ سنت ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا گھر میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ مسجدیں تو بند ہیں۔ دیکھیے، اعتکاف کے لیے مسجد ہونا شرط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، اعتکاف کی حالت میں ہو، تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ اس میں مسجد کا لفظ ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے۔ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے، یعنی مسجد کے علاوہ آپ کہیں اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پورے علماء اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے، اس بات پر اتفاق ہے کہ مسجد شرط ہے اعتکاف کے لیے۔ اگر مسجد کے علاوہ کہیں اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے، تو جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، جن کی نیت ہے، میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر اس سال آپ کو موقع نہیں مل رہا ہے تو اگلے سال آپ اعتکاف کر لیں، کیونکہ ایک مسئلہ اور ہے ہمارے اور آپ کے درمیان۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ ہم نے بھی سنی تھی بچپن میں، آپ لوگ بھی سن رہے ہوں گے، کہ جس بستی اور جس علاقے، جس محلے کی مسجد میں کوئی اعتکاف نہیں کرتا ہے، اس محلے پر، اس علاقے پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور میں آپ کو بہت اہم بات بتاؤں کہ اعتکاف کی فضیلت کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث ہی نہیں ملتی ہے۔ امام ابو داؤد نے امام احمد ابن حنبل سے پوچھا تھا کیا اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، الا شیئا ضعیفا، کو تھوڑی باتیں معلوم ہیں، وہ بھی ضعیف ہیں۔ تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعتکاف کی کوئی فضیلت نہیں، اعتکاف ایک نفلی عبادت ہے۔ آپ جتنا اعتکاف کریں گے اور اس میں عبادت کریں گے، اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ لیکن جو چیزیں ہم اور آپ سنتے ہیں کہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور بستیاں الٹ دی جائیں گی، یہ تمام باتیں صحیح نہیں ہیں۔ لہٰذا پریشان نہ ہو، کیونکہ ہمارے سامنے مجبوری ہے، ہمارے سامنے پریشانی ہے، اور اسی لیے ہم اعتکاف نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلدی ختم کرے، ہماری مسجدوں کے دروازے سب کے لیے کھل جائیں، اور ہم اور آپ سب صف بستہ ہو کر کے اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں۔ اگلے رمضان ہم اور آپ اعتکاف بھی کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر اپنی بات دہرا دیتا ہوں کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے،
اور گھر میں اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے، درست نہیں ہے، لہٰذا گھر میں اعتکاف نہ کریں بلکہ اللہ کی عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، لیکن اعتکاف آپ گھر میں نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو قرآن و صحیح حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو اسلامی منہج پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رہیں اسلام پر، خاتمہ ہو توحید پر۔ وما علینا الا البلاغ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔